کنڈوں کی نیاز کیوں کی جاتی ہے؟ رجب کے کنڈے جائز ہیں یا نہیں؟ رجب کے کنڈوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماہ رجب کی فضیلت ہر مسلمان پر عیاں ہے۔ حرمت کے 4 مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ اس وقت رجب کا مہینہ جاری ہے۔ حرمت کے 4 مہینے جس طرح اسلام سے پہلے معزز و محترم جانے جاتے تھے، اسی طرح بعد از اسلام بھی ان کو وہی حیثیت حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جانی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے چلی آ رہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے۔ رجب کے کنڈے جائز ہیں یا نہیں؟ اس مسئلے کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کا ثواب نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو یا کچھ اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چتکبر مینڈے قربانی کیے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی مسلمان امت کی طرف سے۔ اصالِ ثواب کے ثبوت میں بے شمار دلائل ہیں، مگر اختصار کے پیش نظر ایک حوالے پر اکتفا کرتا ہوں۔ کنڈے بھی ایک صدقہ ہے جس کا ثواب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا جاتا ہے، لہذا کار ثواب ہے۔ ہاں، ہمارے جہلا نے جو بیہودہ قیدیں اپنی طرف سے لگا رکھی ہیں وہ درست نہیں۔ مثلاً اس موقع پر ایک جھوٹی کتاب بی بی فاطمہ کا معجزہ یا کنڈوں کے متعلق عجیب و غریب حقائقیں جو پڑھی اور بیان کی جاتی ہیں، سب غلط اور جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ کنڈے گھر سے باہر نہ نکالے جائیں، اس جگہ کھائیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ صرف حلوہ پوری اور کنڈوں کو ضروری سمجھیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ خواہ حلوہ پوری ہو یا کچھ اور، یوں ہی کنڈوں میں رکھیں یا کسی برتن میں، سب جائز ہے۔ جو چاہے کھائے، مسلم غیر مسلم سب کو دیں، ثواب مل جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت 92 سے واضح ہوتا ہے کہ پسندیدہ اچھی بہتر چیزیں خیرات میں ہوں، اور کھیر کنڈے بھی پسندیدہ اشیاء میں سے تھے۔ اسی طرح دیگر طعام کے ساتھ ساتھ کھیر کنڈے کچھ زیادہ مشہور ہو گئے۔ اہل سنت 22 رجب کو امام جعفر صادق اور سیدنا معاویہ دونوں ہستیوں کو اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ 22 رجب کو امام جعفر صادق اور سیدنا امیر معاویہ دونوں کو اصالِ ثواب نیاز و خیرات کہا جاتا ہے، جو کہ قرآن و حدیث، صحابہ، اہل بیت، فقہ حنفی سب کا بہترین امتزاج ہے۔ 22 رجب نظر و نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام، جو کہ کنڈے کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس نظر کو کنڈے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن مٹی کے خاص قسم کے برتنوں کنڈوں میں نیاز کے طور پر کھیر یا کوئی اور میٹھی چیز بنا کر مومنین کو کھانے کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ در حقیقت کنڈے کی نیاز نظر ہے، لیکن عرف میں کنڈے کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ اس نیاز میں نظر کرنے والے نے جب منت مانگنے والے نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوتا ہے کہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی تو میں ہر سال 22 رجب کو مومنین کو طعام دوں گا یا دوں گی، یا اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی حاجت کے یہ عہد کیا ہوتا ہے کہ میں ہر سال 22 رجب کے دن مومنین کو طعام دوں گا اور اس عمل کے ثواب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا۔ جہاں تک یہ بات واضح ہوگی کہ کنڈا در حقیقت نظر ہے، در حقیقت اللہ سے کیا گیا عہد و پیمان ہے۔ مومنین کو طعام دینا، کھانا کھلانا اور ان کی ضیافت کرنا بذات خود ایک مستحسن عمل اور مستحب عمل ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی مومن بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے اس شخص کے مساوی ثواب ہے جو لوگوں میں سے فیام کو کھانا کھلائے۔ راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا، یہ فیام کیا چیز ہے؟ فرمایا،
لوگوں میں سے 1,00,000 افراد۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک کوئی چیز مومن کے دیدار اور زیارت کے برابر نہیں ہے سوائے اس کو کھانا کھلانے کے، اور جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلائے تو اس کا حق یہ ہے کہ اللہ اسے جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو 3 مومنین کو کھانا کھلائے گا تو اللہ اسے 3 بہشتوں جنت الفردوس، جنت عدن اور جنت طوبہ میں کھانا کھلائے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق بھی، خواہ مقرب فرشتے ہوں یا نبی مرسل، اللہ کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اس ثواب کو نہیں جانتے جو ایک مسلمان کو سیر کر کے کھانا کھلانے کا ہے۔ اس نظر کے حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ گھر کی صاف صفائی کی جاتی ہے، اسلام بھی نظافت کا حکم دیتا ہے۔ مہمانوں کو دعوت دینا، اسلام کا بھی حکم ہے کہ گھر میں مہمانوں کو بلایا جائے۔ مومنین اور مسلمین کا آپس میں خوشی سے ملنا، اسلام بھی معانقہ، مصافحہ، ادخال السرور فی قلب المؤمنین وغیرہ جیسے حکم دیتا ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اور منہ میٹھا کرانا، انفاق اور صدقہ اسلامی تعلیمات کے مسلمات میں سے ہے۔ رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں سے ملاقات کے لیے جانا، صلہ رحم کرنا اسلامی تعلیمات کا نصب العین ہے۔ نظر کا اہم رکن دعا اور ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اللہ جل جلالہ سے لب لگانا اور اہل بیت اطہارہ علیہ السلام کو یاد کرنا دستور اسلام ہے۔ ان روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مومنین کو طعام دینا اور کھانا کھلانا بدعت نہیں بلکہ ایک بہت ہی اچھا اور بافضیلت عمل ہے۔ رجب جیسے عبادتوں کا مہینے میں ایسے نیک کام انجام دینا مستحبات میں سے ہے، بلکہ اگر کسی نے اللہ سے عہد کیا ہو اور اس کی شرعی نظر ہو کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو امام صادق علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے نظر دلائے گا، تو نہ صرف محتسب بلکہ یہ 22 رجب کی نظر واجب ہو جائے گی۔ محض ایصال ثواب کی نیت سے 22 رجب یا کسی بھی دن کو کنڈے یا کھیر یا اچھی میٹھی ڈش یا بریانی یا کچھ بھی اچھا خیرات کیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ کنڈوں کو امام جعفر صادق سے ثابت شدہ مت مانیے، کنڈوں کو ہی لازم مت سمجھیے، بلکہ کچھ بھی بہترین کھانا ایصال ثواب کی نیت سے تیار کرنا جائز سمجھیے۔ یہ مت سمجھیے کہ کنڈا لیا تو پھر مزید 7 یا 10 کنڈے بھرنا ہوں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ اہل سنت و جماعت جو کنڈے بریانی وغیرہ خیرات کرتے ہیں وہ سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی نیت کے لیے ہوتے ہیں۔